ملیشیا نے ہندوستان کو مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک کی حوالگی کے معاملے میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے، تاہم اسے قانونی اور عدالتی عمل کے مطابق ہی انجام دیا جائے گا۔ ملیشیا کے ہائی کمشنر داتو مظفر شاہ مصطفیٰ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان حوالگی کا دو طرفہ معاہدہ موجود ہے اور ملیشیا اس کے تحت ہر ممکن تعاون کرے گا، لیکن حتمی فیصلہ ملیشیا کی عدالت کا ہوگا۔ ہائی کمشنر مصطفیٰ نے واضح کیا کہ ہمارے پاس ہندوستان کے ساتھ دو طرفہ حوالگی کا معاہدہ ہے اور عمل درآمد ضروری ہے۔ ذاکر نائک کا کیس ملیشیا کی عدالت میں زیر سماعت ہے اور فیصلہ عدالتی غور و خوض کے بعد ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا، جی ہاں، بالکل ہمارے معاہدے کے تحت ہم مکمل تعاون کریں گے، لیکن یہ قانونی اور عدالتی عمل کے ذریعے ہی ہوگا۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب اس ماہ کے آخر میں کوالالمپور میں 47واں آسیان سربراہی اجلاس کا انعقاد عمل میں آنے والا ہے، جہاں ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی اور ملیشیائی وزیر اعظم انور ابراہیم سمیت دیگر رہنما مختلف امور پر بات چیت کریں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سمٹ کے موقع سے ہو سکتا ہے بھارت ذاکر نائک کے معاملے کو اٹھائے گا۔ واضح رہے کہ 53 سالہ ذاکر عبدالکریم نائک پر ہندوستان میں مبینہ منی لانڈرنگ، نفرت پھیلانے، نوجوانوں کو انتہا پسندی کی طرف مائل کرنے اور دہشت گردی کی حوصلہ افزائی جیسے سنگین الزامات عائد ہیں۔ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA نے 2017 میں ان کے خلاف چارج شیٹ دائر کی تھی، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کی تقریروں نے 2016 کے ڈھاکہ دہشت گرد حملوں کو تحریک دی تھی۔ اس کے علاوہ دہلی پولیس کے خصوصی سیل نے حال ہی میں دعویٰ کیا کہ اس کے پاس 2020 کے دہلی فسادات سے جوڑنے والے شواہد ہیں، جن میں ان کے مبینہ طور پر گرفتار ساتھی خالد سیفی سے ملیشیا میں ملاقات شامل ہے۔ ہندوستان نے 2018 سے ان کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے اور اس سلسلے میں انسپیکٹرل کے ذریعے ریڈ کارنر نوٹس بھی جاری کرنے کی کوشش کی گئی، جو 3 بار ناکام رہی کیونکہ شواہد ناکافی قرار دیے گئے۔ سابق ملیشیائی وزیر اعظم مہاتیر محمد نے 2019 میں حوالگی سے انکار کر دیا تھا، لیکن موجودہ وزیر اعظم انور ابراہیم نے اگست 2024 میں ہندوستان کے دورے کے دوران کہا تھا کہ اگر ہندوستان ٹھوس شواہد فراہم کرے گا تو ہم حوالگی سے پس و پیش نہیں کریں گے۔